السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 100 سوال میں خوش آمدید۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ خیر و عافیت سے گزرا ہے، چند دن باقی ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے یہ چند ایام بھی خیریت کے ساتھ گزار دے اور ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی اور پھر ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، رمضان المبارک کے روزے کا احترام یہ ہے کہ اس میں لغو گفتگو سے بچا جائے، فضول گوئی سے بچا جائے اور آدمی اپنی نظروں کی حفاظت کرے، اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ یہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے پورے جسم کا روزہ ہوا کرتا ہے۔ ہمارے ہاتھ وہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، ہماری آنکھ وہ غلط نہ دیکھے، ہمارے کان غلط نہ سنیں، ہماری زبان سے غلط بول نہ نکلے۔ تو غرض یہ کہ ہمارے پورے وجود کا روزہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک سے زیادہ نفع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور طاق راتوں میں اور خصوصاً آخری عشرے میں اور آخری عشرے کی بھی طاق راتوں میں اللہ رب العزت میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمیں بھی لیلۃ القدر کی فضیلتیں اور برکتیں حاصل ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سوالات کا سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ آج بھی روزے کے متعلق ایک سوال پر گفتگو انشاءاللہ ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ روزے کا فدیہ کیا ہے اور روزے کے کفارے میں کتنے لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، جواب سے پہلے ایک بات یہ نشین کر لیجئے کہ ایک ہے روزے کا فدیہ اور ایک ہے روزے کا کفارہ۔ دونوں چیزیں مختلف ہیں، دونوں چیزوں کا حکم الگ ہے اور دونوں چیزوں کا طریقہ کار بھی الگ ہے۔ دونوں چیزوں کو آپس میں ملانا نہیں چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی غلطی سے کفارہ دینا تھا تو فدیہ دے کر اس پر مطمئن ہو جائے، یا فدیہ دینا تھا تو کفارہ دیتا پھر اس پر۔ تو اس لیے ان دونوں چیزوں کا مفہوم جان لینا ضروری ہے۔ دیکھیں، کفارہ کس شخص پر لازم ہوتا ہے اور کفارے کی تفصیل کیا ہے، اس کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ایک شخص جس پر روزہ فرض ہو چکا تھا، روزہ فرض ہونے کی تمام شرائط اس شخص میں پوری تھیں اور ان شرائط کے ساتھ اس نے روزہ رکھا، لیکن روزہ پورا ہونے سے پہلے ہی اس نے جان بوجھ کر روزہ توڑ لیا۔ کوئی بھی ایسا کام کر لیا جو روزہ توڑ دیتا ہے اور جان بوجھ کر اس نے ایسا کام کیا، مثلاً اس نے کھانا کھا لیا یا پانی پی لیا یا اس کے علاوہ جتنے بھی امور ہیں جو روزے کو توڑ دینے والے ہیں اور اس نے جان بوجھ کر ان کا ارتکاب کر لیا، تو اس سے روزہ فاسد ہو گیا، روزہ ٹوٹ گیا اور اس روزہ دار پر اس کا قضا کرنا بھی لازم ہے اور اس کا کفارہ بھی لازم ہے۔ قضا کرنا تو صاف بات ہے کہ ایک روزہ اگر ضائع کیا ہے تو ایک کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا پڑے گا، اور کفارے کے متعلق تفصیل ہے۔ وہ تفصیل کچھ یوں ہے کہ جس نے جان بوجھ کر اپنا روزہ توڑ دیا، رمضان المبارک کا فرض روزہ، تو وہ 60 روزے رکھے گا۔ ایک روزہ توڑنے کی سزا اس کے لیے یہ ہے کہ وہ 60 روزے رکھے، اور 60 روزے بھی لگاتار رکھنے پڑیں گے۔ اس میں شرعاً استئناف کی شرط ہے۔ استئناف کہا جاتا ہے کہ اگر درمیان میں کہیں بھی کوئی روزہ چھوٹ گیا، 60 روزے کفارے کے پورے کرتے کرتے اس نے 50 روزے پورے کر لیے یا 58 روزے پورے کر لیے، پھر ایک روزہ چھوڑ دیا اس نے، تو ایک روزہ چھوڑنے کی وجہ سے استئناف لازم آ جائے گا شرعاً، یعنی نئے سرے سے روزے رکھنے پڑیں گے، دوبارہ ایک سے گنتی شروع کرنی پڑے گی، اور لہذا 60 روزے یہ کفارے کی پہلی چیز ہے کہ روزہ توڑنے والا 60 روزے رکھے گا اور لگاتار رکھے گا۔ اگر 60 روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یا تو 60 مسکینوں کو غلہ دے، اناج دے، یا تو اکٹھا ایک دن میں 60 مسکینوں کو ادا کر دے، یا روزانہ ایک مسکین کو اناج دے دیا کرے۔ اور وہ اناج کی مقدار کیا ہوگی؟ اناج کی مقدار ایک مسکین کے لیے، ایک ضرورت مند کے لیے، وہ ایک صدقۃ الفطر کے برابر ہوگی، یعنی 2.5 کلو 2 کلو گندم کا حساب ہوگا، اگر کھجور جو یا کشمش کے حساب سے دینا چاہتا ہے تو 3.5 کلو ہوگا، یعنی جو مقدار صدقۃ الفطر کی ہوگی وہی پھر یہ جو کفارے میں 60 مسکینوں کو اناج دے گا یا کوئی غلہ دے گا تو اس کی مقدار بھی یہی ہوگی۔ یا یہ ایسا کر سکتا ہے کہ 60 مسکینوں کو صبح و شام کا کھانا کھلا دے، ایک ہی دن میں صبح 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا اور شام کا بھی کھانا کھلا دیا ان کو، تو یہ اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یا ایک مسکین کو 60 دن تک صبح و شام کا کھانا کھلاتا رہے، تو دونوں صورتوں میں یہ اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ بہرحال اسے یہ دونوں کام میں سے ایک کام کرنا لازم ہوگا۔ اگر روزے رکھے گا تو اس میں لگاتار رکھنے ضروری ہیں، اگر درمیان میں ایک روزہ بھی چھوٹ گیا تو استئناف کی شرط پوری کرنا لازم ہوگی کہ نئے سرے سے روزے شروع کر دے، اور دوسری شرط کہ اگر روزے نہیں رکھ سکتا، لاغر ہے، کمزور ہے، تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 60 مسکینوں کو اناج یا غلہ دے۔ تو اس میں بھی تفصیل میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اور دوسری چیز ہوا کرتی ہے فدیہ۔
دیکھیں فدیہ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ کس شخص کے لیے درست ہے فدیہ دینا روزے کا۔ روزے میں جس روزے کا ہم نے فدیہ دینا ہے اس کا کفارہ لازم نہیں ہوا کرتا، جس روزے کا فدیہ دیا جائے گا اس کا کفارہ لازم نہیں ہوا کرتا۔ فدیہ وہ شخص دے سکتا ہے جو انتہائی بوڑھا ہو، جس کو عربی کی اصطلاح میں شیخ فانی کہا جاتا ہے، یعنی ایسا بوڑھا شخص جو اب صحت یاب ہو ہی نہیں سکتا اور وہ اتنا کمزور ہو چکا ہے اپنی طویل عمری کی وجہ سے کہ اب موت بس کسی وقت اس کے دروازے پہ دستک دے سکتی ہے۔ تو ایک ماہر طبیب جو روزے کی اہمیت کو بھی جانتا ہے وہ اس کو کہتا ہے جی اب یہ بوڑھا شخص روزے نہ رکھے، یہ اگر روزے رکھے گا تو طبیعت بگڑے گی، تو وہ شخص روزہ چھوڑے گا۔ اور اسی طرح وہ شخص جو دائم المرض میں کسی دائمی مرض میں مبتلا ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور اس کے مرض سے صحت یاب ہونے کی بھی کوئی امید نہ ہو، دن بدن اس کا مرض بڑھ رہا ہے اور وہ موت کے دھانے پر جا رہا ہے، تو یہ دونوں شخص، بوڑھا جو انتہائی اب کمزوری کی طرف ہی جا رہا ہے، صحت یابی کی امکان ہی نہیں ہے، اور وہ مریض جس نے روزہ چھوڑا مرض کی وجہ سے اور اس کا مرض بڑھتا جا رہا ہے اور اس کے صحت یاب ہونے کی کوئی امید اور توقع باقی نہیں رہی، تو یہ دونوں شخص جو ہیں یہ اپنے روزے کا فدیہ دے سکتے ہیں۔ روزے کا فدیہ کیا ہے؟ ایک صدقۃ الفطر کی مقدار، وہ ایک روزے کا فدیہ ہے۔ اگر گندم کے حساب سے دینا چاہتے ہیں تو 2 سیر تقریباً 250 روپے بنتے ہیں ہمارے آج کل کے حساب سے، اور اگر کشمش جو اور کھجور کے حساب سے دینا چاہتے ہیں تو 3.5 کلو، تو اس کی جو موجودہ قیمت ہوگی اس کی قیمت کے حساب سے یا اس جنس کے حساب سے دینا چاہے تو اس کا یہ وزن ہے۔ تو یہ ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقۃ الفطر کی مقدار ادا کرے گا، جتنے روزے اتنی ہی صدقۃ الفطر کی مقدار اس کا فدیہ ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، بوڑھا شخص اس نے فدیہ ادا کر دیا اپنے روزوں کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے صحت عطا کر دی، اسے قوت عطا کر دی، تو وہ روزے رکھ سکتا تھا، تو جتنے روزوں کی اس کو صحت اور قدرت حاصل ہو گئی اتنے روزوں کا فدیہ باطل ہو جائے گا اس کا۔ اسی طرح جو بیمار تھا، دائمی مریض تھا، وہ صحت یاب ہونے کی توقع ختم ہو گئی تھی، اس نے اپنا فدیہ ادا کر دیا روزوں کا، تو وہ شخص بھی اگر صحت یاب ہو گیا تو جتنے روزوں کی صحت اس کو میسر آ گئی اور وہ روزے رکھ سکتا تھا تو اسے ان دنوں کے روزے رکھنے پڑیں گے، اتنے دنوں کا صدقہ اس کا جو فدیہ دیا ہوا ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ البتہ اگر وہ پھر بھی رکھ نہ سکا، اس نے سستی کی، صحت ہونے کے باوجود، بوڑھے شخص نے یا بیمار شخص نے تندرستی مل گئی، طاقت مل گئی، قوت مل گئی، اس کے باوجود روزے نہیں رکھے، تو اب مرنے سے پہلے اس کے ذمہ ہے کہ یہ اپنی وصیت کر کے جائے ورثاء کو کہ میرے مرنے کے بعد میرا جو مال پیچھے رہے گا اس میں ثلث میں یعنی تیسرے حصے میں اس مال کے میرے روزوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے۔ تو اب یہ وصیت پوری کرنا ورثاء کے ذمہ لازم ہوگا، اور 1/3 حصے کے مال میں یہ وصیت کرنا لازم ہوگی ورثاء کے ذمہ۔ اگر روزے زیادہ ہوں اور فدیہ جو ادا کر رہے تھے وہ 1/3 مال اس کا ختم ہو چکا ہے، اب اور مال ہے نہیں، 1/3 حصے میں جو وصیت جاری کرنی تھی وہ سارا ختم ہو گیا مال، لیکن روزے اس کے باقی ہیں جن کا فدیہ دینا ابھی باقی ہے، تو اب اگر ورثاء دے دیں تو یہ اس میت پر احسان ہوگا، وگرنہ اب ورثاء کے ذمہ واجب نہیں ہوا کرتا، صرف 1/3 حصے میں مرنے والے کی وصیت جاری ہوا کرتی ہے۔ لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ سستی نہ کی جائے، رمضان کے روزے رکھ لیے جائیں۔ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ رمضان ہمیں نصیب ہوا ہے، اگلا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کی بہاریں جو عطا فرما رہے ہیں تو ہمیں ان کو خوب لوٹ لینا چاہیے اور اس میں خوب نفع حاصل کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باقی جتنے روزے اور جتنی ساعتیں اور گھڑیاں رمضان المبارک کی باقی ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت سے اپنے لیے مغفرت کا پروانہ جاری کر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالح کرنے کی توفیق دیں۔ والسلام۔